ہر گزرتے دن کے ساتھ اس حکومت کے خلاف سیاسی جماعتوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اور اب اس حکومت کی یہ حالت ہے کہ سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی نے وزیر اعظم شہباز شریف پر بجلیاں گرا دی ہیں اور حکومت کا نقشہ ہی تبدیل کر کے رکھنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ بس اب یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ حکومت چلنے سے تو رہی، بلکہ یہ اپنے جو بقیہ دن ہیں وہ گزار رہی ہے، اور کسی بھی وقت یہ حکومت خود گرنے والی ہے۔ شاہد حقان عباسی نے اس حکومت کو کیا سرپرائز کیا ہے، یہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس حکومت کے خلاف اب تک جو سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے پچھلے 2 سے 4 دن میں اس حکومت کے خلاف اپنے بیانات دینا شروع کیے ہیں، اور کتنی سیاسی جماعتوں نے اس حکومت کے خلاف تحریکیں چلانے کا اعلان کیا ہے، اور ضلعی لیول کے اوپر جو اس حکومت کے لیے سب سے خطرناک تحریک چلائے جانے کا اعلان کس سیاسی جماعت کی جانب سے سامنے آیا ہے، اور اگر ان میں سے آدھی جماعتیں بھی کوئی ایک تحریک چلانے میں بھی کامیاب ہو جاتی ہیں تو وہ تحریک کس طریقے سے اس حکومت کے لیے گھر جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور کمنٹ باکس میں آپ نے اپنی اوپینین لازمی لکھنی ہے۔ دوستو، اگر سب سے پہلے ہم بات کریں اس حکومت کی، تو دیکھو اس حکومت کو بھیجنے کے 2-4 طریقے ہیں جو عام طور پر اپنائے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ حکومت الیکشن کمیشن نے جس طریقے سے فارم 47 کی بیس کے اوپر یہ قائم ہوئی ہے، تو اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو نکال دے تو معاملات جو ہیں وہ سیدھے ہو جائیں گے، اور کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور یہ دھاندلی کی بیس کے اوپر یہ حکومت گھر جا سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عوام ان کے خلاف تحریک چلائیں، روڈوں کے اوپر نکلیں، احتجاج کریں، اور مجبوراً اس حکومت کو گھر جانا پڑے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مذاکرات کے ذریعے یہ حکومت خود ہی مان جائے، لیکن اس میں جو سب سے اہم رستہ تھا عدالت کے ذریعے اس حکومت کو گھر بھیجنے کا، تو ہوا یہ ہے کہ حکومت نے اب ایک بار پھر جو ہے عدالت کے ذریعے جو 26ویں آئینی ترمیم کی تھی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے ذریعے حکومت کو کم از کم عدالتی جو سسٹم ہے اس سے کوئی خطرہ نہ ہو۔ لیکن اب پاکستان کے سابق وزیر اعظم جو آج کل بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں آپ کو، اور انہوں نے مری میں جو تقریر کی ہے وہ بھی شہباز شریف کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے۔ اب سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی نے 26ویں آئینی ترمیم کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم کے فیصلے تک جوڈیشل کمیشن کو کام کرنے سے روکنے کی استدعا کی ہے، اور ہائی کورٹ میں نئے ججز کی تقرری کا عمل بھی روکنے کی استدعا کی گئی ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم کو غیر قانونی اور غیر آئینی جو ہے وہ قرار دیے جانے کی استدعا بھی اس پٹیشن میں کی گئی ہے۔ اٹارنی جنرل بیرسٹر معیز جعفری کی وسادت سے یہ درخواست سندھ ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے، اور وفاقی حکومت، سندھ حکومت، چیئرمین سینٹ اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کو بھی اس میں فریق بنایا گیا ہے۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دن بدن 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں جو ہیں وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، اور اب 1 درجن سے زائد مختلف ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس میں یہ اپلیکیشنز، یہ درخواستیں جو ہیں وہ دائر ہو چکی ہیں، لیکن چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو اس کے اوپر کوئی بھی وہ نہ کوئی ایکشن لے رہے ہیں۔ جسٹس منصور ان کو خط لکھ رہے ہیں، جسٹس منیب ان کو خط لکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں جسٹس امین الدین خان، وہ بھی ٹس سے مس نہیں ہے، کیونکہ یہی 2 ایسے ججز ہیں جو اس 26ویں آئینی ترمیم کے سب سے بڑے بینیفیشری قرار دیے گئے ہیں، اور ایکچولی ہے بھی، کیونکہ اگر یہ 26ویں آئینی ترمیم نہ ہوتی تو نہ جسٹس امین الدین کا کوئی ذکر ہوتا آج، اور نہ کوئی آئینی بینچ ہوتا، اور نہ یحییٰ آفریدی صاحب کے ساتھ چیف جسٹس لگ رہا ہوتا، جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے، اور ان کے بعد سینئر جج جسٹس منیب اختر ہوتے، اور باقی عدلیہ جو ہے اس کا سسٹم ایسے ہی چلتا رہتا، اور شاید جسٹس منصور اور جسٹس منیب آ جاتے تو پھر یہ حکومت بھی گھر چلی جاتی۔